السلام علیکم. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. خیر مبارک. ہاں جی ساری بستان کی طرف سعید مبارک. اچھا جزاک اللہ. رکھ دو. ہاں جی بستان شروع ہو جاؤ. نو یہ تو بڑی لڑکیاں نہیں ہیں نظم پڑھنے کے لیے. اچھا چھوٹیوں کو نظم نہیں پڑھنی آتی. ان کا حق چھین لیا ہے نا. جی نصر صاحب کون ہے تلاوت کرنے والے؟ السلام علیکم حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اچھا ترجمہ طاہر صاحب کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. اسلام تم 12 سال کے نہیں ہوئے؟ ہو گیا ہوں. آج میری آخری کلاس ہے. آج آخری کلاس ہے. ہاں جی. چلو پھر میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد قریب کے آ جاؤ ساتھ. مائکرو فون کے. جی قریب آ جاؤ مائکرو فون کے. اس سے تو نہ پناہ مانگو. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ دکھتارے ہوئے شیطان سے. پس جب وہ اس کے ساتھ دھوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے یقین میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پس غور کر تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے. لیکن اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. تم نہیں آئی ہو؟ پہلی دفعہ آئی ہو؟ ہیں کہاں سے آئی ہو؟ ادھر سے. کیوں ابھی ہوئی ہے تعریف؟ پہلے چھوٹی عمر تھی. اب 7 سال کی ہو گئی. 9 کی ہو گئی. 8 سال کی شامل کرتے ہیں. اچھا 9 کی شامل کرتے ہیں. اور کون رہی آئی ہیں؟ تم تو آتی رہی پہلے بھی. تم بھی آتی رہی نہیں؟ اچھا تم ان کی بیٹی ہو ولید صاحب کی. تم پہلے نہیں آئی؟ پہلے نہیں آتی رہی. اچھا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مطرف. شادی کیوں نہیں ڈالی رے پہ؟ ہاں جی تم بھی 9 سال کیا ہوئے ہو؟ نہیں میں 11 سال کا. کیا کرتے رہے 2 سال؟ کہاں تھے؟ میں لاسٹ ایئر آیا. کہاں سے؟ جرمنی سے لاسٹ ایئر آیا. جرمنی سے لاسٹ ایئر آئے ہو؟ اچھا تم بھی نئے آئے ہو آصف صاحب؟ جی کہاں سے؟ ہنسلو صاحب سے. ہانسلو صاحب سے آ گئے ہو؟ اور جی تمہارے پیچھے جو بیٹھا ہوا لڑکا یہ تو پرانا ہے. یہ تو نہیں کالے کوٹ والا ٹوپی والا. اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ حدیث کاشفہ صاحبہ کام ہے. تم تو 12 سال کی ہو گئی ہو. نہیں ہوئی؟ اچھا چلو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أوتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وأم. What happened? مائک نہیں کام کر رہا ہے, مائکرو فون کام نہیں کر رہا. اچھا دیکھ لو. چلو اب دوبارہ شروع کرو نئے سے. اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أوتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وأمن لم يزهي من أمتي. جزاكم الله. اچھا جی, جزاک اللہ. ہاں جی, ترجمہ کون پڑھ رہا ہے؟ انوشا, تم بھی 12 سال کی نہیں ہوئی؟ آج کا آخری کلاس. جی. چلو پھر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مینڈا لایا گیا جسے آپ نے ذبح کیا. ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے, اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ, اے میرے خدا یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. اور نظم کس نے پڑھنی ہے گروپ نے؟ یہ سارا گروپ 12 سال سے اوپر ہو گیا ہے. باریا تم 12 سال کی نہیں ہوئی؟ آخری کلاس ہے. اوہو, پھر اگلی کلاس میں نام لکھوا دیا. اگلی کلاس میں نام لکھوا دیا ہے جن کی 12 سال ہو گئے ہیں. کتنی آ رہی ہیں نئی اور کتنی جا رہی ہیں؟ 34 نکل رہے ہیں. اور آ کتنے رہے ہیں؟ تو یہ تو پھر چھوٹی سی رہ جائے گی کلاس ہے نا. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی گروپ کیا چاہیے؟ مائک ایک چاہیے, 2 چاہیے؟ ایک اور دے دو. بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگین
جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین، کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین، زہے خلق کامل زہے حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی، کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. یہ جو ہوں کرتے ہو اس میں علیہ الصلاۃ علیہ السلام پڑھتے ہو ہیں؟ اگر تو ہوں میں گنگنا کے علیہ الصلاۃ علیہ السلام پڑھتے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اچھا جی، ادیبہ صاحبہ کون ہے؟ عید الاضحیٰ پہ مضمون پڑھنا ہے، دے دو مائکروفون. عید الاضحیٰ ارکان اسلام میں حج 5واں رکن ہے، اور حج سے اگلے روز مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں. اس دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کی بجائے مینڈے کو ذبح کیا جائے، جس میں یہ سبق تھا کہ اپنے آپ کو خدا کی راہ میں اس طرح قربان کرو جیسے یہ مینڈا اپنی جان دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دلوں میں پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں. جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہاں خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں. حضور انور عید اللہ تعالیٰ وقفے 9 بچوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں. بس ہمیں عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کے لیے کی گئی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے پاکیزہ نمونے کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی اب کیا ہے؟ اچھا باری باری تعارف کراؤ 34 بچوں جن کا، چلو ادھر سے شروع ہو جاؤ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نصر احمد ارشد ہے اور میرے والد کا نام محمد ارشد صاحب ہے، اور آج میری بستان فنوں میں آخری کلاس ہے، اور میں بہت اداس ہوں کہ میں بستان فنوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے ساتھ یہ خوشی مل رہی ہے کہ میں گلشن فنوں میں آپ کے قدموں میں پھر بیٹھوں گا.
दाखिला। आ जाओ फिर, ये लो छोड़ रहे तो चॉकलेट ले जाओ जाते जाते। हाँ आओ जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, आज मेरी आखिरी क्लास है। मेरा नाम ताहिर महमूद है और मेरे अब्बू का नाम तारिक महमूद साहिब है। हजूर 2-3 पंजाबी के शेर है, पढ़ सकूं? पढ़ दो पंजाबी के शेर। ठीक है। खुशकिस्मत ने जेरे आका कोल रहंदे ने, सुभान अल्लाह अपने आका दे कदमां विच बहंदे ने। नहीं, पंजाबी का शेर तो पढ़ने का मज़ा आता है जब तरन्नुम से पढ़ो। चलो। हजूर जदों क्लास लैंदे ने, अल्लाह दी रहमत नाल फरिश्ते भी विच बहंदे ने। हजूर जदों मुस्कुरांदे ने, बुस्तान विच फुੱਲ खिल जांदे ने। मुल्लां सड़दे ने, खाली प्लेटां हलवे दियां वਹਿੰਦੇ ने। एक दूजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਬੂੜੇ ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਆਕਾ ਯਾ ਮਸਰੂਰ, ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਆਕਾ ਯਾ ਮਸਰੂਰ। सारों ने इतना पढ़ना फिर तो वक्त गुजर जाएगा यहीं। अस्सलाम वालेकुम। चलो आ जाओ आगे जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम तुम हुजूर, मछलियाँ मेरा पकड़ के नाम आए हो? जी मैं कहा तुम मछलियाँ पकड़ के लाए हो? नहीं, इस दफ़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम दानियाल अहमद दुरानी है। मेरे वालिद का नाम रिजवान अहमद दुरानी है। मैं पहले वेस्ट हिल हल्के में होता था, लेकिन अब मैं मॉस्क में हो गया हूँ। हुजूर मेरे लिए दुआ मांगें कि जैसे आप चाहते हैं कि एक वक्फ नो अहमदी बच्चा बने, मैं चाहता हूँ उस तरह मैं बन जाऊँ और मैं जमात की खिदमत कर सकूँ। आ जाओ फिर, ये लो आ जाओ तुम भी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम फरहाद अहमद गिल है। मेरा अब्बू का नाम नासिर अहमद गिल साहिब है। मैं मुस्तबक जमात से आता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे दाखिल होना दिया। मैं बहुत जी कहाँ दाखिल होना दिया? क्लास में दाखिल होना दिया। मैं बहुत उदास होकर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस क्लास से सीखा। मैंने सीखा कि रोज़ाना कुरान पढ़ना और मैंने सीखा कि उर्दू पढ़ने और लिखना सीखा। जज़ाकल्लाह हुजूर। ये लो फिर। अस्सलाम हुजूर, मेरा नाम आकिब रशीद है। मेरे वालिद का नाम साकिब रशीद साहिब है। मैं रहमतन जमात से हूँ। हुजूर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस क्लास में शामिल होने की इजाज़त दी। हुजूर मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे दीन इस्लाम का खादिम बनाए। हुजूर मैं अप्रैल में पाकिस्तान गया था और आपके लिए मैं फ़ोटो लेके आया हूँ। फोटो लेके आए हो? जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। कहाँ है ये दिखाओ। बड़ी फीकी जैसी फोटो खींची है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। आई नहीं रही इनकी। पुराने कैंपस की है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, शुरू हो जाएं आप भी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम शाहज़ अहमद है और मैं टूटन जमात से हूँ और मेरा आपा का नाम है डॉक्टर नसीम अहमद साहब। अच्छा चलो आ जाओ। तुम तो फोटो नहीं लाए। चलो अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम हमज़ा अहमद है और मेरे पापा का नाम सलीम अहमद साहिब है। मैं अपर मिचम जमात का हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस क्लास में शामिल होने की इजाज़त दी। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम सरफराज बाजा है और मेरे अब्बू का नाम अब्बास बाजा साहिब है। मैं वेस्ट हिल जमात से हूँ। हुजूर मैंने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा है और दुआ करें कि मैं अगली क्लास में भी बहुत कुछ सीखूं। चलो आ जाओ फिर। अस्सलाम हुजूर, मेरा नाम यूसुफ रहमान है और मेरे अब्बू का नाम शेख खतीब और रहमान साहिब है। हुजूर मैं कॉलेज हल्के में से हूँ। हुजूर मैंने जितने भी क्लासों में मैं शामिल हुआ हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है और इन क्लासों को मैं कभी नहीं भूलूँगा। हुजूर मेरी दुआ करिएगा कि मैं अगली क्लास में भी शामिल हो, मुझे मौका मिले कि मैं शामिल हूँ। और कौन सी ईयर में पढ़ते हो? मैं 7 में। अच्छा माशाल्लाह, आ जाओ। शेख साहब हो। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अफ़ान अहमद है और मेरे अबू का नाम मुबारक अहमद है। मैंने बस्तान वक्फिनों में बहुत कुछ सीखा और मैं वेस्ट हिल जमात से हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ। मैं अफसरदा क्यों हैं? जी मैं क्या अफसरदा क्यों हो?
अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम इब्तिसाम अहमद है, मेरे अबू का नाम एम इकराम लबती साहब है और मैं 15 से मास से हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम सरफराज महमूद मुस्तफ़ा है, मेरे अबू का नाम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं मॉस्क हल्के से हूँ। जज़ाकल्लाह हुजूर मुझे बुस्तान में शामिल करने के लिए। अच्छा माशाल्लाह, आ जाओ। हाँ फिर तुम्हें बनना क्या है? अभी श्योर नहीं मैं। श्योर बना लो ना कुछ। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम शारिक अल्ताफ़ है और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अल्ताफ़ महरूम और मैं बैतुल फतू जमात से हूँ। और अब्बू कौन है? कहाँ है? कब? 2003। कितने बहन भाई हो तुम? जी? कितने बहन भाई हो? एक बहन। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तुम भी हो गए हो? जी। हाँ जी। 12 साल के? जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम नायाब अहमद अंजुम है, मेरे अब्बू का नाम अखलाक अंजुम साहब है और मैं सरबिटन जमात में हूँ। इंशाल्लाह मैं दूसरी क्लास में भी आऊँगा। अच्छा चलो। चलो आगे जल्दी से। तुम लोग भी 12 साल के हो गए हो? जी। अच्छा, कद भी खींच लो थोड़े थोड़े। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम साहब तो बिल्कुल ही छोटे से हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम मिर्ज़ा नवीद अहमद है, मैं मिर्ज़ा नदीम अहमद का बेटा हूँ। मिर्ज़ा नदीम के बेटे हो? जी, और मैं मॉडर्न हल्के से आया हूँ और हुजूर मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं बुस्तान वक्फिनो को छोड़ रहा हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मैं गुलशन वक्फिनो जा रहा हूँ। हुजूर आप मेरे लिए दुआ करें। तुम मिर्ज़ा नदीम के सबसे बड़े बेटे हो? जी। अच्छा, हाँ जी आओ भट्टी साहब। तुम तो 12 साल के, 5 साल और भी रह जाओ तो 12 साल के नहीं होते कद के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम खलीक अहमद भट्टी है और मेरा अब्बू का नाम फ़हीम अहमद भट्टी है और मैं असफी जमात से हूँ। अच्छा आ जाओ फिर। मम्मी को कहो दूध शूध पिलाया करें, थोड़ा सा गोश्त खिलाया करें, 2 अंडे रोज़ और 2 पराठे रोज़ खिलाया करें ताकि, और फिर पुलअप्स किया करो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम खालिद वलीद है और मेरे अब्बू का नाम फ़खर अहमद भट्ट साहिब है और मैं बैतुल फतू जमात से हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने बुस्तान वक्फिनों से सीखा है वो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखा सकूँ। आगे जो सीखना है वो भी सिखा देना, खुद अमल करोगे तो आप भी सीख जाएंगे। चलो, और लड़कियां कौन कौन है जो जा रही हैं? हैं 12 साल की जो लड़कियां हो गई हैं खड़ी हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा वहीद है, मेरे अब्बा का नाम है अब्दुल वहीद साहब और मैं इना पाक से हूँ। अच्छा ज़रा फिर चॉकलेट ले लो। बाकी जो है वो उनको आप ही तकसीम कर दें। जो जाने वाली हैं उनको मैं दे देता हूँ, जो बैठे हुए हैं वो खुद ही तुम्हारी इंचार्ज दे देंगे। आओ। मेरा नाम शास्त्र ताहिर, मेरे अबू का नाम वसीम अहमद ताहिर है और मैं मॉडर्न जमात से हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी पहली क्लास है ये? मेरी आखिरी क्लास है। पहले कब आई थी? बाकायदा आती हो? हाँ जी। रेगुलर थी आने वाली? अच्छा, मुझे तो नई शक्ल लग रही है। आ जाओ, देखो पीछे बारिया को दे दो। मेरा नाम बारिया है एंड आज मेरी आखिरी क्लास है तो मेरी दुआ करें कि मैं वो गुलशन वक्फिनो में भी जाऊँगा। आ जाओ। अस्सलाम हुजूर, मेरा नाम मशल चौधरी है और मेरे अब्बा का नाम अब्दुल मनान असर साहब है। मैं बैतुल फतू जमात से हूँ और मैंने एक नज़म लिखी है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। नज़म लिखी है? जी। तो नज़म लिखती है, माशाल्लाह। चलो बोलो। ये महफिल जो सजी है बहुत ही बाबरकत महफिल है, खलीफा वक्त की कुर्बत हम सबको मुयस्सर है। बहुत से ख्वाब देखे थे मेरी उम्मी ने भी, लेकिन बहुत ही शुक्र है मौला कि वो सब हो गए पूरे।
میں اس محفل میں آ بیٹھتی یہ خالی جھولی بھرنے کو، اپنے ظلمت کدائے دل کو پر نور کرنے کو۔ بہت کچھ پا لیا میں نے، بہت کچھ پانا باقی ہے، تیری قربت سے روح کی تیرگی مٹانا باقی ہے۔ خواہش اور دعا ہے یہ کہ جو کچھ سیکھ پائی ہوں، عمل ہر پل کروں اس پہ، اسے آگے سکھا پاؤں۔ ہے مشعل نام میرا اور خواہش ہے یہی میری کہ ہر بھٹکے ہوئے کے لیے مشعل راہ بن جاؤں۔ ماشاء اللہ، آ جاؤ۔ میرا خیال اگلی نظم تو تم نے انگلش میں لکھی ہوگی، ہے نا؟ چلو چلو بتاؤ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام خلت چیمہ ہے، میرے ابو کا نام منصور احمد چیمہ ہے اور میں مورن جماعت سے۔ حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس کلاس میں شامل ہونے کی اجازت فرمائی۔ کتنے سال ہو گئے شامل ہوتے ہوئے؟ مجھے 2 سال۔ 2 سال ہے۔ اور جرمنی سے آئی تھی؟ جی۔ اچھا۔ اور آج میری آخری کلاس اور میری بہن کی پہلی کلاس ہے۔ چلو پھر جزاک اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم حضور، میرا نام عائشہ ستوت احمد ہے اور میرے ابو کا نام محمود احمد ملک صاحب ہے۔ اگر حضور کی اجازت ہے تم پڑھ دو۔ ٹھیک ہے۔ حضور میں نے جو نظمیں حضور کی خدمت میں بھجوائی تھی ان میں سے اگر حضور پسند فرمائیں تو خلافت کے بارے میں اپنی نظم پڑھ دو۔ پیارے حضور، 100 سالہ خلافت جوبلی کا سال شروع ہونے پر ہماری کلاس بستان وقف نو میں پیارے حضور نے خلافت کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتایا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نظم انگریزی زبان میں کہنے کی توفیق دی جس کا عنوان ہے خلافت a beautiful leadership۔ پڑھو، انگلش میں پڑھنا، اردو میں پڑھنا۔ Which way should I go? Which path should I follow? Which way should I go? Which path should I follow? A decision has to be made. Should I do tabligh or let the Islamic message fade? My Khalifa, I'm lost without you and I don't know what to do, because you graciously lead me and I passionately follow you. My Khalifa, I'm lost without you and I don't know what to do, because you graciously lead me and I passionately follow you. What is this important message I hear you ask? Love for all, hatred for none, a bond of love waiting to bask. The path of righteousness, love and joy is the one I should take, not the one full of cruelty, mischief and mistake on mistake. But without Khilafat this choice I could not have made. From the blazing heat of evil, Allah has kept us in goodness's shade. I thank you, Allah, for bestowing the gift of Khilafat to us. It helps me realize not to cry over spilt milk, or more simply, not to make a fuss. I thank you, Allah, for Khilafat, because now I know not to relax my life, because being an Ahmadi is all about the tabligh, struggle and strife. I thank you, Allah, for Khilafat, because now I know not to relax my life, because being an Ahmadi is all about the tabligh, struggle and strife. MashaAllah. اچھی نظم لکھی ہے۔ چلو السلام علیکم حضور، میرا نام ہے دیلا امبر احمد، میرا ابو کا نام ہے ڈاکٹر نسیم احمد صاحب اور میں ٹوٹنگ جماعت سے ہوں۔ تم دونوں کو یاد ہی نہیں رہا مجھے دینا ہے؟ میں کہا تم دونوں کو بلانا دینا یاد ہی نہیں رہا۔ تم جیکٹ پہن کے آئی ہو؟ ہاں، باہر رکھی ہوئی جیکٹ؟ السلام علیکم حضور، میرا نام امت المقدر احمد ہے اور میرے ابو کا نام مسرور احمد ہے، میں رحمتن جماعت سے ہوں۔ کیا نام ہے؟ مسرور احمد؟ جی میرا نام ہے؟ جی۔ اچھا حضور، میں نے اس کلاس میں بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ سیکھوں گی۔ چلو آ جاؤ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام کانتا احمد ہے اور میرے ابو کا نام رفیق احمد صاحب ہے اور میں السفیل جماعت سے ہوں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کی کلاس میں شامل ہو سکی۔ السلام علیکم حضور، میرا نام عاتقہ حفیظ ہے اور میرے ابو کا نام عبدالحفیظ شاہد ہے اور میں اسلام آباد جماعت سے ہوں۔
अस्सलामुअलैकुम हुजूर, ईद मुबारक। मेरा नाम तैयबा खालिद है और मेरे अब्बू का नाम ज़फ़र अहमद खालिद है। और बस तुम्हारी बहन भी वक्फ नौ में है, बड़ी हैं? अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम हानिया संधू है और मेरे अब्बू जान का नाम रफ़ाकत अहमद संधू साहिब है। मैं टूटिंग जमात में से हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आपकी बरकत क्लास में शामिल होने का मौका मिला। चलो आ जाओ। अब ये जो 12 साल की लड़कियां हो गई हैं ना, एक छोटा सा ना कोट पतला सलवार, जब बाहर निकला करें ना तो कोट पहन लिया करें। गर्मियों में पतला होगा ना, गर्मियों में पतला, सर्दियों में तो कोट पहनते हो, जैकेट कोट। गर्मियों में बाहर निकला तो वो पहन लिया। वक्फे नौ लड़कियों को थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए बाकी लड़कियों से, क्योंकि कमीज़ें वगैरह तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं ना, बाजू छोटे भी होते हैं, ये भी होते हैं। तो बाहर जब निकलो घर से तो हल्का सा कोट पहन लो, ठीक है। दुपट्टा स्कार्फ तो तुम लोग लेते ही हो, वैसे ही कोट भी पहन लिया करो। और अगला प्रोग्राम क्या है? फरहाद की कादियान और रवा में तस्वीरें कहाँ हैं फरहाद साहब? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये तुम खड़े हो बोर्ड के सामने? जी। हैं? सारा बोर्ड तुमने घेर लिया है, लगता है ये है कादियान में मस्जिद अक्सा के अंदर हजरत मज़ार है हज़रत मसीह के वालिद का। हाँ जी। आगे ये मेरे पीछे गेस्ट हाउस बना रहा है, बन रहा है इस कादियान जलसा के लिए। अच्छा, फिर आगे यह एक मस्जिद बन रहा है सराय ताहिर के पास। मस्जिद नूर, मस्जिद अनवार शायद, या मस्जिद नूर। आगे मैं भूल गया हूँ हुजूर। हैं? मैं भूल गया हूँ। ये क्या है? मैं भूल गया हूँ। भूल गए हो? जी। ये कब्र है, ग्रेवयार्ड है या कुछ और है? ये बहिश्ती मकबरा में है। इसी मकबरे में? अच्छा, चलो आगे। यह मेरे पीछे जामियातुल मुबशरीन। जी। हुजूर ये है मस्जिद अक्सा के अंदर। हैं? ये मस्जिद अक्सा के अंदर कादियान में। कादियान में ये तो मस्जिद अक्सा है। जी। हाँ हाँ। ये है हुजूर, ये है दारुल मसीह और हमारे साथ है एक दरवेश, कादियान के दरवेश। वो ऐनक वाला कौन है? जी। ऐनक वाला कौन है? काली ऐनक वाला? मेरे अबू। अच्छा अच्छा, आगे। यह है हम कुरान पढ़ रहे हैं सुबह दलान हजरत अम्माजान के पास। आगे हुजूर ये है हम मीनारतुल मसीह के। अच्छा जी। आगे यह मस्जिद अक्सा को एक्सटेंड कर रहे हैं। आगे हुजूर ये है वो एक दरवाज़ा जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के टाइम में था। आगे हुजूर ये है बहिश्ती मकबरा में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मज़ार। जी। चलो आगे। यह सुबह मैं कुरान पढ़ रहा हूँ बैतुल फिक्र के। अच्छा। हुजूर यह मैं मेरा भाई बैतुल दुआ के अंदर दुआ करे, नमाज़ पढ़े। दोनों ने कमीज़ें एक जैसी पहनी हुई हैं।
شرٹ ٹیک جیسی ہے. تمہاری اس کو پوری آ جاتی ہے اس کو تمہاری. آگے یہ ہے ایک اور درویش قادیان کے درویش. آگے حضور یہ لنگر خانہ قادیان. یہ لنگر خانہ قادیان. اچھا. آگے یہ حضور یہ ہے یہ سرائے طاہر. آگے یہ ہے ہوشیارپور کمرہ. جی. اچھا. آگے یہ صبح میں بہت ٹائر ہوں اور یہ حجرہ کر رہا ہوں. آگے یہ نور ہاسپٹل قادیان. یہ ہے میں گول کمرہ کے پاس. یہ ہے کمرہ پیدائش حضرت مسیح موعود علیہ السلام. یہ ہے مسجد مبارک قادیان میں. یہ ہے ربوہ میں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ. یہ ہے لنگر خانہ ربوہ میں. یہ میں بریک فاسٹ کر رہا ہوں ربوہ میں. ربوہ میں بریک فاسٹ کر رہے ہو؟ جی. 2 آملیٹ اور 2 پراٹھے کھا لیں. بہت مزہ تھا. اچھا مزیدار تھا. جی. اچھا مزیدار تھا. جی. یہ جامعۃ الاحمدیہ ڈنر ہال. مدرسۃ الحفظ کے جامعہ. مجھے مدرسۃ الحفظ کا ڈنر ہال. یہ ہے خلافت لائبریری. ہے. یہ ہے خلافت لائبریری اندر سے. یہ ہے مدرسۃ الحفظ. یہ ہے جامعۃ الاحمدیہ جونیئر سیکشن. جی. حضور یہ ہے اندر سے جامعۃ الاحمدیہ کمرہ جون سے. حضور یہ ہے میرے نانا ابو کے پرانا جامعہ پیچھے ماؤنٹینس کے پاس کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اس کیا ہے جامعہ؟ پرانا جامعہ. یہ میرے نانا ابو کے. یہ ہے ربوہ کے پہاڑ ہے. تمہارے نانا ابو کون سے؟ مجید احمد سیالکوٹی صاحب. مجید احمد سیالکوٹی تمہارے نانا ابو ہیں؟ جی. اچھا. یہاں ہم بیوت الحمد کا پارک ہے. جی. ہاں. یہ ایک ربوہ کا مین روڈ ربوہ کا. ہاں ایک دفتروں کے سامنے سے گزرتی ہے. انجمن کے آفیسز اور تحریک آفیسز کے سامنے سے. جی حضور. یہاں میں قصر خلافت میں آپ کے ہاؤسز کے ساتھ سیر کر رہا ہوں. ساتھ سیر نہیں کر رہے, اس کے اوپر بیٹھ کے سیر کر رہے. ہاؤس کا نام تھا بنت بخت نسیم. بخت نسیم. ہاں. یہاں میں تمہیں تو ہارس پہ اس طرح چڑھائی کر رہے جس طرح ماؤنٹینئرنگ کرنی ہے. آگے یہ جب وہ ہوسٹ دور رہا تھا اور میں اس کو. اچھا. آگے یہ ایک بل کارٹ ہے. جی. بیل گاڑی وہ کہتے ہیں بیل گاڑی ہے. جی. اچھا. آگے چلو جاؤ پھر کافی ہو گئی. ہاں جی. کچھ بچے جو قادیان جانے تھے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. کرو بچوں اظہار. کس کس نے اظہار کرنا ہے؟ مقیت کیا نام ذرا؟ مقیت. ہاں مقیت ہے نا. جی. اچھا کرو اظہار اپنا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور ہمارا بھی پروگرام تھا قادیان جانے کا اور منارۃ المسیح دیکھنے کا, اور لیکن پھر پتہ چلا کہ آپ نے منع کر لیا تھا. لیکن بکنگ ہو گئی تھی لیکن پھر ہم نے کینسل کر لی تھی. لیکن پھر بڑا ایکسائٹیڈ
एक्साइटेड थे हम तो तुम्हारे अब्बू का ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा बुकिंग कैंसिल कराने पे? अच्छा तो हमने कैंसिल कर ली बुकिंग। तो चलो फिर इंशाल्लाह मौका मिला। फिर तुमने कोई नज़म नहीं लिखी इस पे? नहीं हुजूर। कोई नज़म पढ़नी है? तुमने 2 शेर पढ़ दो जी हुजूर। कादियाँ की याद में। तुम्हें नज़म नहीं आती वो ज़मीन कादियाँ तू हमसे छोड़ी जा नहीं सकती? नहीं हुजूर, मैं कोई और पढ़ लेता हूँ। हाँ कोई और पढ़ दो। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त, खुदा करे तौहीद की हो लब पे शहादत, खुदा करे ईमान की हो दिल में हलावत, खुदा करे पड़ जाए ऐसी नेकी की आदत, खुदा करे सरजत न हो कोई भी शरारत, खुदा करे हर गाम पर फरिश्तों का लश्कर हो साथ साथ, हर गाम पर फरिश्तों का लश्कर हो साथ साथ, हर मुल्क में तुम्हारी हिफाजत, खुदा करे एक वक्त आएगा के कहेंगे तमाम लोग, एक वक्त आएगा के कहेंगे तमाम लोग मिल्लत की इस फिदाई पे रहमत, खुदा करे मिल्लत की इस फिदाई पे रहमत, खुदा करे। अच्छा वो कादियान वाली नहीं याद? अच्छा और कौन जा रहा है? ख्यालात का इजहार हाशरा मुसाब। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, हमने 3 दिसंबर को कादियान जाना था, हमने सारी पैकिंग भी कंप्लीट कर ली थी। हमने 2 को मैंने रोक दिया। अच्छा हाँ, हमने होटल को भी बुक कराया था, ट्रेन भी, और 2 दिसंबर को हमने फरमाया कि कादियान नहीं आना तो हमने कैंसिल कर ली थी। और मुझे थोड़ा सा दुख होया था, लेकिन मुझे खुशी की बात थी कि 2 सवाब मिले। पहले सवाब था इसलिए तो को अल्लाह मियाँ के खातिर जाना था, दूसरा सवाब था इसलिए तो को आपकी हुक्म माना। और मैं दुआ कर रहा था कि आप खैरियत से वापस आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके साथ ईद कर ली। अच्छा बोल लेते तुम भी अपने अब्बू की तरह। अच्छा
اور تم نے طرف صاحب؟ ہم نے 17 دسمبر کو قادیان جانا تھا، لیکن 2 دسمبر کو کہہ تھا کہ نہیں آنا، حالات خراب ہیں، اور پھر نہیں گئے تم ہیں؟ نہیں گئے، چلے ٹکٹ کینسل۔ اور تم نے تمہیں تو اسکول سے چھٹی نہیں ملی، تمہیں تو موج ہو گئی، نہیں گئی۔ مائکرو فون ہے؟ حضور میں نے قادیان جانا تھا۔ اذان تو نہیں دینے لگے؟ حضور میں نے قادیان جانا تھا لیکن اب نہیں جا سکتی۔ جب یہ میں نے سنا تھا میرے دل کو دکھ ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں قادیان میں بہشتی مقبرہ جا کر دعا کروں گی اور بیت دعا جاؤں گی، اور چیٹوں والا کمرہ میں بہت دل کر رہا تھا جاؤں۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ چلو۔ اور چیٹوں والا کمرہ میں بہت دل کر رہا تھا میں جاؤں، اور وہ چھوٹی گلیاں اور بازار جہاں حضرت مسیح موعود گزرے تھے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے جب میں بھی ہم سب حضور کے ساتھ جا سک کر قادیان، اور ہم میری ساری خواہش ہو جائے۔ اچھا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور کس نے کرنا ہے اظہار خیال؟ لڑکیوں میں سے کوئی نہیں جا رہا تھا قادیان؟ ہاں سفیر صاحب نے بولنا ہے، بولو۔ حضور میرا پروگرام تھا میرے پاپا کا اور میرے ماما کا، لیکن جب آپ نے کہا تھا، آپ نے منع کر لیا تھا کہ نہیں جانا، تو ہم نہیں گئے تھے، تو حالات خراب تھے، تو میں جب آپ جا رہے تھے مسجد فضل لندن سے قادیان، تو مجھے تھوڑا سا دکھ آیا تھا، پھر میں تھوڑا سا دعا کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں۔ پھر دعا پوری ہوگی تمہاری؟ تو آپ نے دعا پوری ہو گئی ہے نا؟ تو آپ نے عید کرائی ہمارے ساتھ۔ تو قادیان والوں کے ساتھ عید کرنی تھی اس وقت، تو وہاں کے وقفے 9 بچے بیٹھے ہوتے ہیں سب، اگر چلے جاتے ہیں۔ ہاں وہ ایک نظم ہے قادیان کے اوپر بھی، کسی کی زمین قادیان تو ہم سے چھوڑی جا نہیں سکتی، قسم ایک بار جو کھائی وہ توڑی جا نہیں سکتی۔ ہاں یہ سچ ہے میں نے چھوڑا تھا تجھے، تو نے نہیں چھوڑا، مگر پھر لوٹ کر آنے کا وعدہ بھی نہیں توڑا۔ اس طرح میں شعر کی ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے کر دی ہو۔ ہاں اور کون ہے سارے خیال کرنے والا؟ لڑکے زیادہ تقریریں کرنے والے، لڑکیاں خاموش خاموش ہیں۔ حضور وہ جب میں نے سنا تھا کہ قادیان میں حالات خراب تھے، پھر میں وہ تھوڑا سا ورڈ ہو گیا تھا کہ وہ قادیان میں ہے، تو پھر آپ وہ ادھر پہنچ گئے تھے سیفلی، پھر آپ نے ہم کو عید بھی پڑھا دی تھی لندن میں، تسلی ہو گئی۔ ہاں جی چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ میں قادیان میں تو ابھی گیا ہی نہیں تھا، ابھی تو راستے میں تھا۔ ہاں جی اور کوئی بات؟ 5-6 منٹ ہیں۔ کوئی بات پوچھنی؟ تو تم نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں طالع کیا نام ہے تمہارا؟ طلعت طاہر، ہاں کیا کہتے ہو؟ ہاں بتاؤ۔ حضور عید کے کتنی دیر بعد تک تکبیریں پڑھتے ہیں اور قربانی کر سکتے ہیں؟ عید تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ پہلے جماعت میں یہ رواج تھا، اور وہ بھی حدیث میں ہے خلیفۃ عمر ثانی کے زمانے تک، بلکہ اب تک چلتا رہا ہے کہ عید کے تیسرے دن تک عصر کی نماز تک تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہیں
لیکن اس کے بعد پھر بعض علماء نے بعض حدیثوں کے حوالے سے مفتی مسیح رابع کو لکھ کے دیا کہ نہیں 13 تاریخ جو ہے نا ذو الحج کی ہیں اس تک تکبیریں عصر کی نماز تک پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد حسن نے سارے دیکھ کے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے 13 تک کی عصر کی نماز تک پڑھ سکتے ہیں. تو ویسے عید کے تیسرے دن تک کی عصر کی نماز تک بھی روایتیں ہیں اور 13 تک اب کیونکہ رائج ہو گیا ہے کچھ سالوں سے، اس لیے ہم 13 تاریخ جو ہے عید کے بعد چوتھے دن تک عصر کی نماز تک ہم تکبیریں پڑھتے ہیں عصر کی نماز تک. ٹھیک ہے. اور قربانی جو ہے وہ تیسرے دن تک ہو سکتی ہے. پہلا دن عید کا دن، دوسرا دن اگلا دن، تیسرا دن. تم نے کرنی قربانی ہے؟ وقت گزر گیا ہے. اب نہیں کر سکتے، وقت گزر گیا ہے. ہاں اور ہاں چلو ایک لڑکیوں کو دے دو سوال پہلے. کہاں ہے تمہارا مائکرو فون؟ دوسرا مائکرو فون کہاں گیا؟ نہیں ہے؟ ادھر دو. غائب بھی کر دیا. ہاں عائشہ کو دو پہلے. یہ تم کاشفہ ہو، یہ عائشہ آگے. چلو آ گیا. حضور عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کرنا. اضحیٰ ہے قربانی کا بکرا. قربانی کی عید. اس قربانی کا عید جو ہے نا قربانی کا نام ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے. ہاں ویسے ضحیٰ تو صبح کے وقت کو بھی کہتے ہیں. ہاں اور اضحیٰ قربانی. ہاں اضحیٰ بھی کہتے ہیں قربانی کا، بکرا بھی جانور قربانی کا. ہاں اب ادھر سے جو مائکرو فون دے دو ادھر. حضور جگہ کا نام کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، اور موسم کیا تھا؟ موسم کا تو مجھے نہیں پتا، تو بیٹھ جاؤ. جگہ تو وہی تھی جو مکہ کی جگہ ہے. ہیں بظاہر تو یہی ہے نا. اور سب سے پرانا گھر یا جگہ کا نام بکا، مکہ جو قرآن شریف نے لکھا ہے نا. سب سے پرانی جگہ شہر یا جگہ یا گھر. تو بظاہر یہی ہے. موسم مجھے نہیں پتا کیا تھا. کاشفہ پیچھے دے دو. حضور عید 3 دن کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ خوشی ہے، 3 دن کے لیے منا لو، اچھی بات ہے. تم لوگ 3 دن تک ہی مناتے ہیں نا. عام طور پہ دنیا میں بھی رواج ہے، تو کوئی بہت بڑا کسی کی خوشی منے تو ہم 3 دن تک خوشی منائیں گے، یا کوئی بہت صدمے کی بات ہو تو کہتے ہیں 3 دن تک اس کی افسوس اور سوگ منائیں گے. ہیں کیونکہ اظہار ہے، ایک لمٹ ہے وقت کی. ٹھیک ہے. اور کچھ اپنے ہر ایک مختلف ہوتے ہیں فنکشن بھی، اس میں موقع بھی مل جاتا ہے دوسروں کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اپنے فنکشن کرنے کا بھی. نام حضور بڑی اور چھوٹی عید میں ڈفرینس کیا ہے؟ ہاں بڑی عید اور چھوٹی عید میں ڈفرینس کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ. تمہارا جو موسم والی بات ہے وہ ویسے کہیں سے پتہ کر لوں گا. میرا نہیں خیال کہیں تاریخ میں موسم کا ذکر ہے، یا ہے تو پتہ لگ جائے گا، آئندہ تم بتا دیں گے. ہاں اسپیشل بڑی عید اور چھوٹی عید میں کیا فرق ہے؟ ہاں تم نے میرا عید کا خطبہ نہیں سنا تھا؟ سنا تھا؟ ہاں گئے تھے عید پہ؟ عید پہ گئے تھے نا یہاں نماز پڑھنے. تو میں نے بتایا تھا کہ بڑی عید چھوٹی عید میں کیا فرق ہے. ہاں بڑی عید
تو قربانی کی عید کہلاتی ہے. اس کو بڑی عید بھی ہمارے ملک میں کہتے ہیں, قربانی کی عید بھی کہتے ہیں, عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں, جو اصل نام ہے اس کا. اور وہ عید الفطر کہلاتی ہے. تو وہ جس کو چھوٹی عید کہتے ہیں. وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو رمضان کی تم قربانی کرتے ہو, اس کی خوشی میں اللہ میاں تمہیں کہتا ہے عید مناؤ. اور یہاں اس قربانی کی خوشی میں جس کے بعد مذہب نے پھیلنا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, اسلام نے پھیلنا تھا, اس خوشی کی عید منائی جاتی ہے. حضرت اسماعیل نے وہ قربانی کی, حضرت ابراہیم نے قربانی کی, پھر اسی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اس خوشی میں 2 عیدیں. اور یہ دیکھو دونوں عیدیں جو ہیں وہ تقریباً سال کے آخر میں منائی جاتی ہیں, اس لیے کہ سارا سال کی قربانیاں جو ہیں نا, تو یہ بھی یاد رکھو کہ سارا سال کی عبادتیں اور قربانیاں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر تمہیں خوشی منانی چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو اور سارا سال بیٹھے رہو, نہ روزے رکھو, نہ نمازیں پڑھو, نہ قربانیاں کرو اور عیدیں مناؤ. ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ جو عبادتوں کی قربانی ہے وہ بھی سارا سال ہو اور آخر میں جا کے عید الفطر مناؤ, تقریباً 2 مہینے پہلے ہی ہوتی ہے نا. اور اسی طرح یہ قربانی جو جماعتی قربانی ہے, اس میں بھی سارا سال کی قربانیوں کے بعد آخر میں جا کے رکھا ہے. تم بتاؤ. رنگ دار دوپٹے والی, پیلا سرخ. ہاں یس یو. ہاں اس ملک میں قربانی کرو اور تمہیں کوئی غریب نہ ملے تو پھر آپ ہی کھا جاؤ, اور کیا ہو سکتا ہے. رشتہ داروں کو دے دو. دیکھو ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں تمہاری طرح کے, ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو ذرا کمزور ہوتے ہیں. بہت سارے یہاں لوگ ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے, اسائلم سیکر ہیں. پھر بہت سارے لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو ڈسٹ بن سے اٹھا کے گند کھاتے ہیں, وہ اتنی غریب نہیں ہوتے اس ملک میں ہیں, ان کو تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. کئی ایک تو ہے نا نشے والے لوگ, شرابوں میں نشہ کر کے اور دوسری ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں, کھا جاتے ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیچارے. کئی لاکھ آدمی تو ڈسٹ بن سے دیکھ کے لفافے کھول کھول کے کھا رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے ایسے علاقے ہیں, بعض جگہ ایسے لوگ ہیں جو جہاں جن کو غریب کو تلاش کرنا چاہو تو مل بھی جاتے ہیں. امریکہ میں تو افریقن جو آبادیاں ان میں سے کئی ہزار بلکہ لاکھوں میں ایسے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. بہت برا حال ہے. ویسے تو امریکہ بڑا ایڈوانس ملک ہے, تو وہاں جا کے بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں. شیخ صاحب. ہاں شیخ صاحب تم ہی ہو. 2 مائکروفون اس کو پیچھے, عید اس کو 2 پیچھے. حضور آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں سے قربانی دی ہے؟ جی سنت ہے, اس لیے میں جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا, تو تم تو 12 سال کے ہو گئے, میں 10 سال کے جب تھا اس وقت ہی میرے ابا نے نا, ہم جو بکرا ذبح کرنے والا ہوتا نا بچر, اس نے لٹا دیا, تو میرا ہاتھ رکھ کے تو پھر کر کے چھری پھروا دی تھی. اس کے بعد کئی دفعہ ہر سال تقریباً میں اپنے ہاتھ سے چھری پھیرا کرتا تھا. اور جب میں افریقہ میں تھا وہاں تو خود بھی کرتے تھے. قربانی کے علاوہ بھی بکرا جو ہے خود ذبح کر کے نا, صرف ذبح نہیں کرتے تھے, اس کی کھال بھی خود اتارتے تھے, پھر اس کی کٹائی بھی خود کرتے تھے. وہاں سے مجھے طریقہ بھی آ گیا تھا کس طرح کرتے ہیں کہ بھیڑ کی, شیپ کی یا بکرے کی جو اس کی کھال اتارنی ہو تو کس طرح اتارتے ہیں.
ہمارے ہاں پاکستان میں رواج ہے یوں کٹ دے کے نا ایک، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ کسائی جو ہے بچر جو ہے وہ مکے مار مار کے نا پانی لگا لگا کے کھال کو علیحدہ کرتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ ٹانگ کے پاس ذرا سا سوراخ کر کے بیچ میں ایک اسٹرا لگا کے پھر پھونک مارتے تھے. یہاں پمپ سے کرتے ہیں اسکن علیحدہ ہو جاتی ہے. پھر پھوف جس طرح بیلون پھلاتے ہیں نا دوبارہ، اس طرح پھلا کے نا پھر اسکن آہستہ 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 ہوا اندر جاتی ہے، گوشت سے علیحدہ ہو جاتی ہے. جب پھول جاتی ہے اس کو یوں ایک کٹ دو شارپ نائف سے، چاقو سے، تو ایک دم اسکن علیحدہ ہو جاتی ہے اور بیچ کا گوشت علیحدہ ہو جاتا ہے. تم لوگ کرو گے تو شاید بے ہوش ہو جاؤ. ہاں تم تمہارا سوال ہے؟ چلو بس آخری سوال. حضور چھوٹی عید پہ لوگ ڈفرینٹ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ ثواب ان کو ملتا ہے. تو جب بڑی عید پہ ہم سارے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے تو ہم سب کو ایک ہی ثواب ملتا ہے. کس نے کہا ہے ڈفرینٹ روزے رکھتے ہیں؟ کس طرح ڈفرینٹ روزے رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی وہ لوگ کم روزے رکھتے ہیں، کوئی وہ لوگ سارے، کوئی زیادہ رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں. اور دیکھو نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پہ روزے فرض ہیں، جن پہ روزے فرض ہیں ان کو تو فرض ہے. لیکن اس میں کہا کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تمہارے پہ روزے فرض نہیں ہے، جائز ہے، اس کو جو مدت ہے وہ بعد میں پوری کر لو. تو ہر چیز کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موٹا اصول رکھا ہوا ہے کہ اس کی نیت کے مطابق ہے. اگر کوئی اس بیمار ہے یا سفر پہ ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا یا اور کوئی مجبوری ہو گئی ہیں، تو وہ جو وقت ہے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں وہ بعد میں پورے کرے، پھر سارا سال میں اس کو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ میاں کو اس کی نیت پتہ ہے، تو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. کس کو کتنا دیتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم تو نہیں مقرر کر سکتے نا ثواب کسی کا. اس لیے یہ کہنا کہ جو پورے روزے رکھتے ہیں ان کو زیادہ ثواب مل گیا، جنہوں نے تھوڑے رکھے ہیں ان کو کم ثواب مل گیا، کیا مجبوری ہے. اور جو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تم یا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں نے ثواب زیادہ دینا ہے کہ کم دینا ہے، ٹھیک ہے، یا کس کو بخشنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی کوئی نیکی پسند آ جائے اور اللہ میاں اس کو بخش دے. ایک حدیث میں ہے اس طرح کہ دو آدمی بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم بڑے گناہ گار ہو، تم اتنے گناہ کرتے ہو، اتنی غلطیاں کرتے ہو، تم بخشے نہیں جاؤ گے. اور دیکھو نمازیں پڑھو کر. وہ خود بڑا نمازی تھا، نیک تھا. تو کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس جب گئے دونوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بندے کو یہ کہنے والے کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے. تو فرشتوں کو اللہ میں نے حکم دیا کہ یہ جو گناہ گار، اس آدمی کی نظر میں جو گناہ گار تھا اس کو جنت میں ڈال دو، اور جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، اللہ میں نے کہا تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں میری رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دو. اس لیے ثواب گناہ تو اللہ میاں کا کام ہے. باقی ایک اصول ہے کہ نیت کا ثواب ملتا ہے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. جائز عذر ہے تو روزے چھوڑ بھی دو. اگر جائز عذر نہیں ہے اور پھر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہاں عید کی خوشی اللہ تعالیٰ نے کہا مناؤ، وہ اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. باقی تم رہ گئی دوسرا سوال کہ عید جو بڑی عید ہے اس کا ثواب وہ بھی بیچ میں آ گیا کہ جو قربانی جن کو توفیق ہے کرنے کی ان کو کرنی چاہیے، یہی حکم ہے نا. اس کا ایک زائد ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور جن کو توفیق نہیں ہے وہ بیچارے کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو مجبوری ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کہ ضرور کرو گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، قادر ہے، جتنا مرضی ثواب چاہے دے دے. ہو سکتا ہے کسی نہ کرنے والے کی نیت اچھی ہو اس کو زیادہ ثواب مل جائے اور
جو قربانی کرنے والا ہے اس کی نیت اچھی نہ ہو، اس کو کم ثواب ملے یا نہ ملے. ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بتایا کہ اس سال میں سوائے ایک شخص کے جس کے حج پہ جانے کا ارادہ تھا لیکن حج پہ نہیں گیا، اس کا حج اللہ میاں نے قبول کیا، اور جو لاکھوں حاجی آئے ہوئے ہیں نا مکے میں حج کرنے، ان کا حج قبول نہیں کیا. خیر وہ آدمی پھر تلاش کرتا ہوا، اس کو شوق پیدا ہوا، اس شخص کے پاس پہنچا کہ تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہارا اللہ تعالیٰ نے حج کیا یا تمہاری وجہ سے باقیوں کا حج قبول ہوا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حج کے لیے ساری عمر پیسے جوڑے اور میں حج پہ جانے لگا تھا، تو اتنے میں، اور میں اپنے بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن ایک دن جب میں حج پہ جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ہمسایہ جو تھا نا، میرا نیبر ہمسایہ، اس کے گھر سے مجھے خوشبو آئی گوشت پکنے کی. تو میں اس کے گھر گیا، کہنے کا میں بھی غریب ہوں، تمہارے گھر گوشت پک رہا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے بھی تھوڑا سا سالن دو، میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کو ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو گوشت پک رہا ہے نا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، میرے لیے جائز ہے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ایک مردہ گدھے کا گوشت ہے اور میرے گھر میں 3 دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں پکا، بچے میرے بھوکے ہیں، تو مجھے یہ گوشت ملا تھا پکا کے میں کھلانے لگا ہوں، اس لیے میرے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، تمہارے لیے حرام ہے. تو وہ کہتا اتنا اس پہ اثر ہوا، وہ گھر گیا، اس نے حج کے خرچ کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے تھے نا وہ لا کے اس کو دے دیے کہ لو تم اپنا گھر چلاؤ، اور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور میں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کو حج جتنا ثواب دے دیا، اور باقی لوگوں کا جو حج تھا ان کی باتیں بھی قبول نہیں کی اور اس کا حج قبول کر لیا، اور باقیوں کو بھی اس کی وجہ سے قبولیت ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. چلو وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہے. السلام علیکم.